بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 17 ہے، جس کا عنوان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی پر گفتگو کی تھی، اور ان کے حالات میں ہم نے ان کا نام و نسب پڑھا تھا اور ان کے خاندان کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور ایسے ہی ان کے قبول اسلام کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی اور پڑھا تھا کہ جی انہوں نے بچپن میں ہی اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ ایسے ہی ہم نے ان کی مکہ کی زندگی کے حوالے سے پڑھا تھا کہ مکہ میں جو انہوں نے زندگی گزاری تو وہ کس طریقے سے گزاری۔ ایسے ہی ان کے ہجرت مدینہ کے بارے میں ہم نے مختصراً پڑھا تھا کہ انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو کس طریقے سے کی تھی۔ ایسے ہی ان کے نکاح کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا تھا، اور ہجرت کے 2 سال بعد ہی کر دیا تھا۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ان کے کردار کے جو اہم اور چیدہ باتیں ہیں ان پر گفتگو کریں گے، جو ان کے کردار کے لازمی اجزاء ہیں یا خصوصیات ہیں، صرف ان پر ہی ہم تبصرہ کریں گے، اور جن میں ہم ان کے حلیہ مبارک پر تبصرہ کریں گے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ مبارک کیسا تھا۔ ایسے ہی آپ کی عبادت اور ریاضت کے حوالے سے ہم پڑھیں گے، اور آپ کی تواضع جو کہ آپ کے کردار کا ایک لازمی وصف ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ ایسے ہی آپ کی شجاعت، سب جانتے ہیں کہ شیر خدا آپ کو کہا جاتا ہے، تو آپ کی شجاعت اور آپ بہادری کی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے، تو آپ کے کردار کا یہ ایک لازمی وصف ہے، انشاءاللہ اس پر تبصرہ کریں گے۔ ایسے ہی ثابت رائے کے حوالے سے ہم پڑھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے جو تھی وہ صحیح مانی جاتی تھی اور درست ثابت ہوتی تھی شریعت کے معاملات میں، تو انشاءاللہ اس ثابت رائے پر ہم چند واقعات دیکھیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حلیہ مبارک کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو آپ کا قد درمیانہ تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ مبارک چوڑا تھا، کلائیاں نہایت مضبوط تھیں اور رنگ ادمی تھا، آنکھیں بڑی بڑی اور ریش مبارک جو تھی وہ طویل اور چوڑی تھی، با رونق اور حسین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ تھا، اور جسم انتہائی زیادہ طاقتور اور مضبوط تھا۔ تو ندوی صاحب کے مطابق دیکھیں، ندوی صاحب نے اپنی کتاب میں خلفائے راشدین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک کچھ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ آپ کا جو حلیہ مبارک تھا، قد میانہ، رنگ گندم گوں، آنکھیں بڑی بڑی، چہرہ پر رونق و خوبصورت، سینہ چوڑا، اس پر بال، بازو اور تمام بدن گھٹا ہوا، پیٹ بڑا اور نکلا ہوا، سر پر بال نہ تھے۔ یہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ سر کے بال کے نیچے نجاست ہوتی ہے۔ تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک تھا۔ تو چلیے اب ہم ان کی عبادت اور ریاضت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی عبادت اور ریاضت سے مرکہ تھی۔ آپ ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ قائم اللیل اور صائم النہار تھے، یعنی رات کو قیام کرتے تھے اور دن کو روزے رکھتے تھے، اور دن کے وقت امور مملکت میں مصروف رہتے تھے، اور رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اتنے زیادہ عبادت گزار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی ہاشم میں سب سے زیادہ عبادت گزار قرار دیا گیا ہے کہ خاندان ہاشم میں سب سے زیادہ عبادت اور ریاضت کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایسے ہی دنیا کی حقارت کو آپ بیان فرمایا کرتے تھے۔ جب کبھی تنہا ہوتے تھے رات کو تو دنیا کو یوں مخاطب کر کے فرماتے تھے کہ کیا میرے سامنے بن سنور کے آئی ہے؟ دور ہو جا، تیری عمر تھوڑی ہے، تیری مجلس حقیر ہے، تیری ہلاکت آسان ہے، زاد راہ کم ہے اور سفر طویل ہے۔
تو اس طریقے سے دنیا کے حقارت کو بیان کرتے تھے اور دنیا کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عبادت کا التزام کر لیتے تھے، جس عبادت کو کرنا شروع کر دیتے تھے، پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، پھر اس کو زندگی بھر ہمیشہ اپنے ساتھ لگا لیتے تھے اور اس کو کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات فاطمہ کے بارے میں بتلایا کہ تم دونوں ہر نماز کے بعد 10 بار تسبیح اور 10 بار تحمید اور 10 بار تکبیر پڑھ لیا کرو، یا کچھ روایات میں 32، 33، 33 اور 34 مرتبے بھی آئے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو تسبیحات فاطمہ کی تلقین کی ہے، میں نے اس کو نہیں چھوڑا، میں ہمیشہ اس کو نمازوں کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے یہ تسبیحات لازمی کرتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی تسبیح کا التزام کر لیتے تھے، کسی عبادت کا التزام کر لیتے تھے، تو پھر ہمیشہ اس پر قائم رہتے تھے، جو کہ عبادت گزار ہونے کی ایک بڑی علامت ہے۔ تو اب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواضع سے متعلق گفتگو کرتے ہیں، جو کہ ان کے کردار کا ایک اہم وصف ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی اور تواضع کا یہ عالم تھا کہ اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ بعض دفعہ لوگ مسائل پوچھنے آتے تھے تو آپ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف رہتے تھے، اور اس طریقے سے آپ گھر کے جو چھوٹے کام ہوتے ہیں جن کو عام طور پہ حقیر سمجھا جاتا ہے، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سادگی اور تواضع کی وجہ سے خود ہی کر لیا کرتے تھے، اور مزاج میں اتنی بے تکلفی تھی کہ خاک کے فرش پر بھی بے تکلف سو جاتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈھونڈ رہے تھے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو مسجد میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ بے تکلفی کے ساتھ زمین پر سو رہے ہیں، اور چادر جو ہے وہ پیٹھ کے نیچے سے نکل گئی تھی سونے کے عالم میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی پیٹھ سے جو گرد و غبار تھی وہ ہٹائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سادگی کو پسند کیا، اور پھر محبت آمیز لہجے میں ان سے فرمایا، اجلس یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ بیٹھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابو تراب کی جو کنیت تھی یہ عطا فرمائی۔ تو یہ ان کی سادگی کا عالم تھا، ان کی تواضع کا عالم تھا کہ خاک کے فرش پر بھی بے تکلفی کے ساتھ آرام فرما لیتے تھے۔ ایام خلافت میں بھی آپ کی یہ سادگی قائم رہی۔ عموماً چھوٹی آستین اور اونچے دامن کا کرتا پہنا کرتے تھے، اور معمولی سے کپڑے کا تہبند باندھ لیا کرتے تھے، اور بازار میں گشت کرتے پھرتے تھے۔ تو یہ تعظیم، تو یہ تواضع نہیں، سادگی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو شجاعت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کا ایک مخصوص وصف ہے، کہ یہ آپ کا ایک اہم اور لازمی وصف ہے کردار کا، کہ اس کے بغیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً تمام غزوات میں ہی غزوہ تبوک کے علاوہ شرکت فرمائی تھی۔ تو جنگ بدر میں جو اسلام کا سب سے پہلا معرکہ پیش آیا تھا، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24-25 سال کے نوجوان تھے، اور آپ کا شباب عروج پر تھا۔ اس عمر میں بھی آپ نے دوسرے بہادروں کے ساتھ شجاعت کے جوہر دکھائے۔ تو جنگ بدر کے آغاز میں آپ کا مقابلہ ولید سے ہوا تھا، اور ایک ہی وار میں آپ نے اس کا کام تمام کر دیا تھا۔ ایسے ہی جنگ احد میں کفار کا جو جھنڈا تھا وہ طلحہ بن ابی طلحہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے مبارزت طلب کی، یعنی مقابلے کے لیے کسی کو للکارا مسلمانوں میں سے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کے مقابلے میں آئے، اور سر پر ایسی تلوار ماری کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ایسے ہی غزوہ خندق میں بھی آپ نے شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ عرب کا جو مشہور پہلوان تھا عامر بن عبدود، اس نے جب مبارزت طلب کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان میں جانے کی اجازت چاہی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور ساتھ اپنی تلوار مرحمت فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے حضرت علی کے سر پر عمامہ بھی باندھا اور دعا بھی دی۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عبدود کا مقابلہ کرنے گئے اور اس کو زیر کر کے واپس آئے۔ ایسے ہی جب غزوہ خیبر کا معرکہ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت سے یہ مکمل ہوا تھا۔
یعنی جب خیبر کا قلعہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، اکثر سنتے رہتے ہیں کہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور کئی دن گزر گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو خدا اور خدا کے رسول کو محبوب رکھتا ہوگا اور خدا کے رسول اس کو محبوب رکھتے ہوں گے۔ چنانچہ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جھنڈا دیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، اور خیبر کا رئیس جو تھا مرحب، وہ تلوار ہلاتا ہوا اور رجز پڑھتا ہوا مقابلے کے لیے آیا، تو سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے آئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کے سر پر ایک ایسی تلوار ماری کہ اس کا سر ہی پھٹ گیا، اور اس طریقے سے خیبر فتح ہو گیا۔ تو خیبر کی جو فتح ہے وہ آپ کی شجاعت اور آپ کی بہادری کا ایک خاص امتیاز ہے، ایک خاص نشان ہے۔ تو اب ہم ان کے کردار کے خاص وصف اصابت رائے پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصابت رائے جو تھی، زمانہ نبوت میں بھی اس پر اعتبار کیا جاتا تھا اور اس پر اعتماد کیا جاتا تھا۔ تمام امہات المؤمنین جو تھیں وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لیا کرتی تھیں، اور جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے امور سر انجام دیے جاتے تھے، ان میں جب مشورہ کیا جاتا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مشورے میں شریک ہوتے تھے۔ ایسے ہی حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ تمام خلفائے ثلاثہ جو تھے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آراء لیا کرتے تھے، اور جو انہوں نے مجلس شورا قائم کر رکھی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے کارکن تھے، اس کے ممبر تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر اتنا اعتماد کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تھا تو حضرت علی سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر تو انہوں نے یہ فرما دیا تھا کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی حضرت عمر کی رائے اس فیصلے میں غلط تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اس کو درست کیا تھا۔ تو یہاں تک فرما دیا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے، علی اس بارے میں رائے نہ دیتے تو پھر عمر جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا۔ ایسے ہی آپ کی اصابت رائے کا سب سے بڑا ثبوت آپ کے فیصلے ہیں، یعنی آپ کے فیصلوں میں جو آپ کی آراء ملتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی رائے کتنی درست ہوتی تھی۔ حدیث کی کتابوں میں بہت سے ہم ایسے پیچیدہ مقامات پڑھتے رہتے ہیں کہ جن کا فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور جب وہ فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ نے انہیں قائم رکھا۔ چنانچہ اسی قسم کا ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک بھی اس کا وہی فیصلہ ہے جو علی نے کیا ہے، یعنی مجھے علی کے فیصلے پر اعتماد ہے۔ تو اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور ان کے کردار کے کچھ نمایاں اوصاف پر ہم نے تذکرہ کیا ہے، جن میں ان کے حلیہ مبارک کو دیکھا ہے، ان کے کردار کے ایک وصف عبادت و ریاضت کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے، ایسے ہی ان کی تواضع اور ان کی شجاعت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور آخر میں ہم نے ان کی اصابت رائے سے متعلق گفتگو کی ہے کہ ان کی رائے کتنی درست ثابت ہوا کرتی تھی۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال ہے کامن کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر تبصرہ کریں یا ان کے اخلاق و عادات یا ان کی سیرت پر تبصرہ کریں، تو یہ مختلف سٹیٹمنٹ کے ساتھ مختلف سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 18 میں انشاءاللہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے بڑے کارہائے نمایاں ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون کون سی خدمات سر انجام دی ہیں اور کون کون سے کارنامے سر انجام دی ہیں۔ انشاءاللہ تفصیلات اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔